الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، بزرگان دین، دوستوں، کلاس نمبر 5 طہارت کے مسائل ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پچھلے جمعہ جو کلاس ہوئی تھی ریویژن کرتے ہیں کلاس 4 کا، اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں پر ہے، یہ ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو بتایا تھا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ عرش پر موجود ہیں۔ پھر ہم نے وہ 8 فرشتوں کے بارے میں بتایا تھا، جو وہ 8 فرشتے مومن بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بخشش کر دے، ان کو معاف کر دے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے یہ بھی بتایا تھا، اور مثال کے طور پہ کرسی کی بھی مثال دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آیت الکرسی میں کرسی پڑھتے ہیں، وہ کرسی کی مثال اس طرح سے کائنات کے سامنے، جس طرح ایک بہت بڑا ریت کا میدان، ریت اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی، جس طرح انگوٹھی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ریت میں، اسی طرح اللہ کی کرسی کے سامنے کائنات کی کوئی ویلیو نہیں، اور جو کرسی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ ہے، دونوں رائٹ ہینڈ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پاؤں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ ہے، کیسا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، یعنی نہ صحابہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کی کوئی مثال نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اور پروجیکٹ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، اور ماشاءاللہ بہت سے ہماری بہنوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور کافی زیادہ بہنوں نے اس کا جواب دیا۔ ہم نے آپ کو فارمولا بتا دیا تھا کہ جو بھی سمندر کے اندر جانور ہے، اگر وہ پانی سے باہر نکالتے ہیں، چاہے 5 منٹ یا 5 گھنٹے بعد مر جاتا ہے، وہ حلال ہے، اور اگر وہ سمندر کے باہر رہتا ہے اور سمندر میں آتا جاتا رہتا ہے تو پھر وہ جانور حرام ہے۔ کافی ہمارے بھائیوں نے اور بہنوں نے، بچوں نے جواب دیا، پھر بھی ہم آپ کو مختصر سا بتا دیتے ہیں۔ حلال جو سمندر کا جانور ہے، فش، چھوٹی سے لے کے بڑی، حتیٰ میمل، شارک، جس طرح سے بھی آتے ہیں، کریب، کیکڑا، پراؤنس، شرمپس، جھینگا، یہ ساری چیزیں حلال میں آتی ہیں، یہ پانی کے باہر نکلتی مر جاتی ہیں۔ اور اوکٹوپس بھی ہمارے کسی بھائی نے جواب دیا ہے، بہن نے، اور ٹرٹل کے بارے میں بھی جو کیچوا ہے، اس میں اختلافات ہیں کہ کچھ اکٹوپس میں زہر ہوتا ہے، وینم جس کو کہتے ہیں، زہر ہوتا ہے، اور زہریلی چیزوں کے بارے میں ہم کیا بتایا، اگر کوئی اس میں زہریلی چیز ہے سمندر کی جانور میں تو وہ پھر حرام ہے، کیونکہ وہ ہمارے نقصان دہ ہیں۔ اور اسی طرح ٹرٹل کے بارے میں، پینگوئن کے بارے میں بھی اختلافات ہیں۔ اگر پینگوئن ہمارے پاس تو نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس اب گائے، بکری، اونٹ اس طرح سے اگر یہ نہ ملے، اگر پینگوئن ملی تو ہم انشاءاللہ علماء سے اس کے بارے میں سوال کریں گے اور پوچھیں گے، علماء بہتر جانتے ہیں پینگوئن کے بارے میں کہ وہ حلال ہے یا پھر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پروجیکٹ تھا شادی کا، ماشاءاللہ اس میں سب سے زیادہ ماشاءاللہ بہنوں نے حصہ بھی لیا، اس میں بچوں نے بھی حصہ لیا، اور جو پروجیکٹ تھا ہمارا بہت بہترین تھا ماشاءاللہ۔ کسی نے بہت اچھی ٹائپنگ کی، کسی نے پکچرز کٹ کر کے لگایا، کسی نے ماشاءاللہ اس میں بس پیپر پرنٹ کر کے لکھا، ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو یہ محنتوں کو قبول کریں۔ اور اس کے بارے میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو شادی میں برے کام ہیں، ڈانس، میوزک، گیدرنگ، کھانا برباد کرنا، اس میں پیسے برباد کرنا، اور ایسی جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب، ایسی جگہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اور شیطان یہ کام کرواتا ہے۔ سبھی برے کام اسی شادی سے شروع ہوتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں کہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح من اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کے خلاف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے کام برے کام کر سکتے ہیں اس میں کرتے، جتنے کام کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، یعنی فنکشن 2، 3، 4 بجے تک ہوتا ہے، جس میں آ کر مرد عورت تھک کر سو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا گناہ بھی بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر روز شیطان اس شخص کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اور ایسا شخص بڑا بدنصیب ہے، دیکھیں ایسا شخص بڑا بدنصیب ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ ہر روز شیطان اس شخص کے کان میں پیشاب کرتا ہے جو رات میں سوتا ہے اور وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگتا۔ ایسا
کیسے شیطان ہمارے کان میں، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، ہمارا کان تو گیلا نہیں ہوتا، ہمارا کان گیلا نہیں ہوتا. ہم ان کو کہیں گے کیا آپ نے شیطان کو دیکھا، کبھی اس کو پکڑا، کبھی آپ نے محسوس کیا؟ یہ غائبی مخلوق ہے تو اس کا پیشاب بھی غائب ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ حدیث میں ہمارے لیے کافی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 1144، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات میں سوتا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. اگلا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا سونا چاندی کے بارے میں، کہ سونا چاندی سونا اور جو سلک ہے، ریشم ہے، وہ مردوں پر حرام ہے، اور جو مرد دنیا میں پہن لے گا، قیامت کے دن، جنت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ شخص کو اس سے محروم رکھے گا. اور سونا چاندی ریشم عورتوں پر حلال ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف مردوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ مردوں کے لیے یہ حرام ہے. اہل کتاب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب کون ہیں. یہ یہودی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جوئش جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرے نصارہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، کرسچنز جن کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل کتاب. بار بار قرآن میں، حدیث میں اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کی جو لڑکیاں ان سے شادی کر سکتے ہیں، یہ حکم ہوتا ہے. لیکن جب ہمیں پتہ چلے کہ اہل کتاب کون ہے، اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں. ہم نے پھر یہ بھی پڑھا تھا انسان کے علاوہ تمام خشکی کے جانور مرنے کے بعد حرام ہو جاتے ہیں، یعنی ناپاک ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر گائے، بکری، اونٹ یا پھر مرغی، اس طرح سے کوئی بھی جانور مر جاتا ہے، اس کے بعد وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ ہم نہیں کھا سکتے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جس جانور میں بہنے والا خون نہ ہو، ایسا جانور مرنے کے بعد ناپاک نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہم نے آپ کو مکھی کی مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تمہاری کھانے میں، پینے میں مکھی اگر گر جائے تو اسے پھر سے ڈپ کرو اور نکال دو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ایک پر میں بیماری رکھی ہے، دوسرے پر میں شفا رکھی ہے. اگر وہ تمہارے کھانے میں گر گئی، سالن میں گر گئی یا پانی میں گر گئی، اسے دوسری بار ڈپ کرو اور اس کو پھینک دو. مکھی ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایسا جانور جو گندگی سے پیدا ہوتا ہے وہ ناپاک ہے. اگر وہ آپ کے کھانے میں یا پانی میں اس طرح سے گر جائے تو پھر وہ کھانا ناپاک ہے، وہ حرام ہے. جس طرح کوکروچ، ایسی گندی چیزیں جو گندگی سے، گٹر سے پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. ہماری جو کلاس 5 ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. آئیے پوائنٹ لیتے ہیں. ہر طرح کا حلال و حرام جانور کے بال، ٹھیک ہے، ہم نے یہ پچھلی کلاس میں بتایا تھا، پھر بھی اب انشاءاللہ بس واضح کر دیں. ہر طرح کے حلال و حرام جانور کے بال پاک ہیں، انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. بال اور پر، یعنی ان کے جو بال اور پر، ان کے بال میں، پر میں جان نہیں ہوتی. اگر ہم ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، کپڑے، بلینکٹ، کارپیٹ، یہ ان کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگلا مسئلہ پوائنٹ لیتے ہیں. مردار جانور کی ہڈیاں ناپاک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. مردار جانور کی ہڈیاں ناپاک نہیں ہوتی. اگر گدھا مردہ جانور ہے، یا پھر کتا لے لے، یا پھر کوئی بھی چیز اس طرح سے جانور ہے، مردار جانور، یا پھر یعنی مر گئے جانور، تو ان کی ہڈیاں ناپاک نہیں ہیں، ان کی ہڈیوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لیکن جو مردار جانور ہے وہ حرام ہے، کتا ہے یا پھر کوئی بھی اور چیز ہے، ہمارا اس پر گوشت حرام کیا گیا ہے، ان کی ہڈیاں نہیں، یعنی ہم ان کی ہڈیاں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کو ایک انفارمیشن دے، تھوڑا مزید آپ کے دماغ میں علم میں اضافہ کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سنا ہے جن کا کھانا کیا ہے، یعنی جن کیا کھاتے ہیں، ان کا کھانا کیا ہے؟ ہم آپ کو بس تھوڑا سا ہلکی انفارمیشن دیں گے کہ کیا ہے ان کا کھانا کیا ہے. ہم جو گوشت کھاتے ہیں، یعنی اس کی ہڈی جو پھینک دیتے ہیں، وہ ہڈی اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گوشت لگا دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بکری یا کسی چیز کی ایک ہڈی لے لیں. ہم نے کھانا کھایا آج، اور کھانا کھا کر وہ ہڈی کو کیا کر دیا، ہم نے پھینک دیا. اور پھر جب وہ ہڈی پھینک دو، جب ہمارا جو بھائی ہے، جن بھائی، اس کو اٹھاتا ہے تو اس پر اس کا گوشت لگ جاتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1007. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اچانک ایک رات تھی، اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے. ہم نے تلاش کی، وادیوں میں، جھاڑوں میں، ہر جگہ تلاش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا. ایسا لگا کہ کسی نے آپ کو یا تو اغوا کر لیا یا آپ کا قتل کر دیا. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے.
اور ایسی بدترین رات ہم نے گزاری جو کسی قوم نے کبھی نہیں گزاری ہوگی۔ جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ہم نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم آپ کو سب جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی، میں ان کے ساتھ گیا تھا، ان کو قرآن سنایا، یہ مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے خوراک کے بارے میں سوال کیا کہ ہم کیا کھائیں، ہمارا کھانا پینا کیا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر بسم اللہ کہہ کر اس کا گوشت کھایا ہوگا وہ تمہاری غذا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی ہڈی پر بسم اللہ کہہ کر کھاتے ہیں اور وہ یعنی گوشت کھاتے ہیں، ہڈی پھینک دیتے ہیں، وہ ہمارے جو مسلمان جن ہیں، یعنی جو شیطان جس کو مسلمان اچھا شیطان یا اچھا جن ہوتا ہے، اس پہ گوشت لگتا ہے اور وہ کھا جاتا ہے، اور جس پہ جب ہم بسم اللہ نہیں کہتے وہ کافر جن یا کافر شیطان اس کے لیے گوشت لگتا ہے اور وہ کھاتا ہے۔ جن اور شیطان یہ دونوں ایک ہی مخلوق ہے، بس ان کے نام الگ الگ ہیں، ہم اچھے کو جن کہتے ہیں، برے کو شیطان کہتے ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب ہڈی پہ بسم اللہ کہتے ہو تو اس ہڈی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے جن بھائی کے لیے گوشت لگا دیتا ہے اور وہ تمہارے بھائی کھا لیتا ہے، اور تم جس ہڈی پہ بسم اللہ نہیں کہتے تو وہ ہڈی کافر جن کو ملتی ہے، اور وہ کافر جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گوشت دیتا ہے اور وہ کھاتا ہے۔ اور آپ نے منع فرمایا ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، ہڈی تو جن کھانے کی، ہمارے جن جو بھائی ہے کھانے کی ہے، ہم ہڈی کو اکثر کیچڑ میں، پیمپر کے ساتھ، گندگی چیز میں اس جگہ نہ ڈالیں، کچرے الگ سے ڈالیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے بھائیوں کا کھانا ہے، یہ ہمارے بھائیوں کا کھانا ہے، ان کو بالکل اچھی جگہ، ایسی جگہ پھینکے جہاں پر ان کو آسانی سے مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر گوبر سے آپ نے منع کیوں کیا؟ کہ گوبر جو جن کے جانور ہیں ان کی غذا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا، جو جنوں کے جانور بھی ہے، جو شیطان جن ہے ان کے جانور بھی ہے، ان کی جو غذا ہے وہ ہمارے گائے کا گوبر، وہ جو گائے کا گوبر ہے ان کے جانوروں کی غذا ہے۔ اگلا پوائنٹ لیتے ہیں، مسئلہ شراب حرام ہے یا حلال، ٹھیک ہے۔ شراب حرام ہے یا حلال؟ آپ کو تو پتہ ہے شراب حرام ہے، لیکن علماء کے قریب کیا، اہل علماء کے قول کے مطابق شراب حرام ہے لیکن پاک ہے۔ کیسے؟ یعنی شراب حرام ہے لیکن پاک ہے، کیسے؟ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، تھوڑا سا انفارمیشن لے دیں آپ کو۔ الکوہل کا جو ریشیو ہوتا ہے بالکل معمولی مقدار میں، یعنی بالکل معمولی مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے الکوہل کا۔ مثال کے طور پر میڈیسن، پرفیوم، بالکل چھوٹی مقدار میں، یعنی اس کی پرسنٹیج 0.00 جس طرح سے بھی ہوتی ہے وہ کیلکولیشن کرے، جس میں نشہ نہیں ہوتا، جس میں نقصان نہیں ہوتا، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں شراب پینا حرام ہے، اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس میں نماز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 2464، یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ صحابہ شراب پی رہے تھے، پلا رہے تھے، اچانک سے ایک آواز لگانے والے نے لگائی، آج کے بعد شراب حرام ہے۔ تو جیسا ہی صحابہ نے یہ سنا کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی، بس انہوں نے سن لیا، سنتے ہی سارے جو مشکیزیں، جو گھڑے تھے شراب کے، سارے انہوں نے پلٹا دیے، یعنی سارے نیچے گرا دیے، باہر بہا دی۔ حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جو شراب کی ندی تھی مدینہ سے، ندیوں جو شراب کی ندیاں بہہ رہی تھیں مدینہ کی گلیوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ علماء کیا کہتے ہیں، ہم نے یہ آپ کو علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، یہ کیوں پڑھا ہم نے، علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اختلافات ہیں۔ کچھ علماء یہ ہے کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے اور وہ پاک نہیں ہے، وہ حرام ہے، نہ آپ اس میں نہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہو، نہ اس کی پرفیوم استعمال کر سکتے ہو، بالکل ناجائز ہے یا نہ حرام ہے، وہ ناپاک ہے۔ کچھ علماء کے یہاں شراب حرام ہے لیکن اگر کپڑوں پر لگ جائے پاک ہے، جس سے پرفیوم، کلوتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور صحیح علماء کے قول کے مطابق شراب حرام ہے لیکن پاک ہے، اگر کپڑوں پر لگ جائے تو نماز ہو سکتی ہے، اور پرفیوم، میڈیسن ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ نجاست دور کرنے کے مسائل، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے برتن کے مسائل پڑھے تھے، پانی کے مسائل پڑھے تھے، اور جانور کے مسائل پڑھے تھے، حلال جانور، حرام جانور کے۔ اب ہم نجاست کے مسائل پڑھتے ہیں۔ نجاست کے معنی کیا ہے؟
اگر جسم پر یا کپڑوں پر گندگی لگ جائے تو اسے صاف کرنا، دھونا، اس کو نجاست کہتے ہیں۔ نجاست کے تین طرح کی نجاست ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے ہارڈ، سافٹ، ایک ہے ہارڈ، ایک میڈیم، ایک سافٹ۔ جس طرح لیول ہوتا ہے، جس طرح لارج، میڈیم، اسمال ہوتا ہے، اسی طرح تین طرح کی نجاست ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مغلط جو نجاست ہے وہ کتے کا لعاب ہے، یعنی کتے کا تھوک ہے، یہ بہت شدید ہے، جس طرح ہم نے آپ کا 7 بار اس کو برتن کو یا پھر دھونا ہے۔ دوسرا ہے متوسط، سینٹر، درمیان والا نجاست، جو یورین، ٹوائلٹ، مردار جانور ہے۔ تیسرا ہے خفیف، ہلکا سا، ہلکی سی نجاست، جو شیرخور بچے کا، شیرخور بچہ۔ شیرخور بچہ، یہ نام سنا ہے آپ نے؟ آج اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بہت بڑا فائدہ مند بھی ہے ان ماؤں کے لیے جن کے شیرخور بچے ہیں۔ شیرخور مینس یہ نہیں کہ شیر چیتا پھاڑنے والے نہیں، وہ بچے جو بوائے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، ملک پر، یعنی اپنی ماں کے دودھ پہ رہتے ہیں، باہر کا کھانا نہیں کھاتے، یعنی سیریلک، بسکٹ، فروٹس یا اس طرح سے کوئی بھی چیز نہیں کھاتے، صرف اپنی ماں کے دودھ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ یعنی آپ وہ لگا لیں 0 سے 1 سال مثال لے لیں، 0 سے 1 سال کی مثال، اگر وہ بچہ شیر خور ہے، یعنی 1 سال تک وہ سیریلک بھی نہیں کھاتا ہے، بسکٹ بھی نہیں کھاتا، اپنی ماں کے دودھ پہ رہتا ہے، بس اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شیر خور بچہ۔ اگر ایسا بچہ اپنی ماں باپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو ایسے کپڑوں پر بس ہمیں چھینٹے ڈالنے ہیں، یعنی پانی کے تھوڑے سے چھینٹے ڈالنے ہیں، اور پھر ہم اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچے سے ہلکا سا پیشاب کر دیا، نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دی، اب میں غسل لوں گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، اور پھر میں بچے کو دودھ پلانا ہے۔ تو شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ جب بچہ پیشاب کر دے تو پھر اس پہ چھینٹے مار دیں، اور فارمولا بھی کیا بتا دیا شریعت نے، اگر وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، یعنی نہ سیریلک، بسکٹ یا پھر کوئی ایسی چیز نہیں کھاتا، صرف ماں کے دودھ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو شیرخور بچے میں آئے گا، اور اس کے اوپر کیا ہے، اس کا پیشاب بھی ہلکے سے چھینٹے مارنا ہے، اور وہ کپڑوں پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ صرف شیرخور بچہ بوائے کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر گرل کی بات آئے، یعنی گرل جو شیرخور بچی ہوتی ہے، اس کا پیشاب پاک نہیں ہے، اگر وہ کپڑوں پر گر جائے تو کپڑوں کو یا تو دھونا پڑے گا یا تو چینج کرنا پڑے گا، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ شریعت نے صرف بچی کے پیشاب کے بارے میں ہمارے لیے آسانی کر دی ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، نیکسٹ پوائنٹ۔ اصل یہ ہے کہ چیزیں پاک ہیں، کسی چیز کو ناپاک قرار دینا یہ جائز نہیں۔ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی نے کہا کہ شہد حرام ہے تو ہم کہیں گے قرآن و سنت سے دلیل لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حلال ہے تو ہم اس کو بولیں گے اس کو دلیل لے کر آؤ، قرآن و سنت سے ہمیں ثبوت پیش کرو، ٹھیک ہے؟ قرآن و سنت سے جو چیز پاک ہے قرار دی، ہم اس پر یقین کریں گے، جو چیز قرآن و سنت نے اس کو منع کر دیا وہ اس کو ناپاک کہیں گے۔ اور جس کی مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا، انسان حرام ہے یا حلال ہے، جانور حرام ہے یا حلال ہے، فضلہ جات، مزی، ودی کے بارے میں نے پڑھا ہے، حیض نفاس کے بارے میں پڑھا ہے، اور مچھلی، ٹڈی کے بارے میں، شاید آپ ٹڈی جس کو کہتے ہیں گریس ہاپر گریس ہاپر جس کو فرائی کرتے ہیں، فرائی کر کے کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گریس ہاپر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ٹڈی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مردار جانور، بہا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، کتے کا لعاب، یہ آپ نے ہر چیز پڑھی ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیز ہم نے پرائمری لیول جو 0 لیول سے لے کر آئے تھے اوپر تک، یہ آپ نے ہر چیز، چھوٹی چھوٹی چیز آپ نے یہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کسی نے کوئی حیض و نفاس کے بارے میں پوچھے، یا پھر مچھلی کے بارے میں پوچھے، ٹڈی کے بارے میں پوچھے، گوشت سور کے گوشت کے بارے میں اگر پوچھے تو آپ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہے، اگر کتے کے بارے میں پوچھے تو آپ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہے، مچھلی کے بارے میں پوچھے تو آپ کے پاس سمندر کے مطابق آپ کے پاس الحمدللہ انفارمیشن ہے، یہ ساری موجود ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، پوائنٹ نیکسٹ پہ آتے ہیں۔ انسان کی منی ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی منی ناپاک نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 288، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر منی کو خود وہ اپنے ہاتھ منی لگ جاتی تو اپنے ہاتھ سے یعنی ناخن سے خود خروشتی، یعنی اس کو گھستی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر منی لگ جاتی تو اپنے ہاتھ سے کھروچتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑوں پر نماز پڑھتے. اگر منی ناپاک ہوتی تو پھر آپ کیا اس کو دھونے کا حکم دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی. نیکسٹ مسئلہ لیتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ، حلال جانور کا گوبر پیشاب لعاب ناپاک نہیں ہے. یعنی حلال جانور، یعنی آپ مثال کے طور پہ بکری یا گائے لے لیں، بکری لے لیں، حلال جانور کا پیشاب، گوبر، یہ پاک ہے. لعاب یعنی پاک ہے، یعنی اگر وہ آپ کو بکری چاٹے یعنی منہ لگا دے تو وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. جس طرح کتے کا ناپاک ہے یہ، لیکن حلال جانور کی بات چل رہی ہے، یہ پاک ہے. دلیل لے لیتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 360، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. یعنی جو کیٹل ہوتا ہے، جو بھی ان کے استبل ہوتا ہے، جس کو ہم استبل کہتے ہیں یا باڑا کہتے ہیں، یا جو بھی ہم کہتے ہیں جو بکریوں کو باندھتے ہیں، جانور کو باندھتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اونٹ کے نہیں، صرف آپ بکریوں کے حساب میں لگا لیں. اگر بکریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہاں ان کے باڑے میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے لیے اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت دی ہے. اگر اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت دی بیماری کے ہونے، اگر ناپاک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے. ہم نے ہمارے شیخ سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ شیخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں کہا اور گائے کے بارے میں بتایا کہ گائے کا پیشاب بھی پاک ہے یا پھر وہ ناپاک ہے، کیا وہ پی سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث بتائی. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں بتایا، گائے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. لوگ جو آج پیتے ہیں یا پھر اس میں کوئی مکس اپ کرتے ہیں، یہ ساری شریعت اجازت نہیں دیتی. ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ لیتے ہیں. حرام جانور کے گوبر پیشاب وغیرہ ناپاک ہیں. ٹھیک ہے، حرام جانور کے گوبر پیشاب وغیرہ ناپاک ہے. کتے کا یا پھر حرام جانوروں کی بات چلی، آپ کو پتہ ہے کون کون سے حرام جانور آتے ہیں. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک یہ ناپاک ہے، لیکن گدھا یا خچر کا پسینہ ناپاک نہیں. یعنی گدھا یا خچر کا پسینہ ناپاک نہیں. ان پر سوار کرنے والے کے کپڑوں کو دھونے کا حکم نہ دیا. یعنی اگر اس پہ کوئی گدھے پر یا خچر پر سواری کرتا ہے، اس کا پسینہ ہمارے کپڑوں کو یا ہمارے جسم پر لگ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کو تم دھو لو یا پاک کر لو، وہ پاک ہے. اچھا، اگلا مسئلہ لیتے ہیں. اگلا پوائنٹ، کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح سے کپڑے پر اگر حیض کا خون لگ جائے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث پہ کرتے ہیں. اسما بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں پر اگر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح سے خروچ دو، پھر اسے مل لو اور یا پھر دھو لو، پھر اس میں تو نماز پڑھ سکتے ہو. یعنی اگر حیض کا خون لگ جائے کپڑوں پر تو اس پہ نماز ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اسے پانی سے مل کر دھو لو اور اس کے بعد اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی کپڑے نہیں ہے تو اسی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر کپڑے تو پھر چینج کرو اور ایزی ہمارے لیے. اور اگلا مسئلہ، غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ کا، بائیں یا نا لیفٹ ہینڈ. ٹھیک ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کرتے اور استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے اپنا لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ، ایک بڑا پوائنٹ ہے ہمارے لیے. ہم نے کیا پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجاست دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے اور کھانے پینے کے لیے رائٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں. یعنی ہمیں کھانے پینے کے لیے رائٹ ہینڈ استعمال کرنا صحیح ہے. اگر ہم لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، کسی کی مجبوری الگ ہے، لیکن اگر ہم لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں، بہت بڑے. کچھ پوائنٹس آپ کو بتاتے ہیں، آپ لوگ نوٹ کر لیں یا پھر بعد میں اپنے پاس لکھ لیں. وہ کھانا جو ہم اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں، یعنی جو لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں، کھانا تو حلال ہے لیکن وہ حرام بن جاتا ہے. یعنی جب ہم وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ حرام بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے لیفٹ ہینڈ سے کھایا. شیطان بھی لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے. یعنی شیطان بھی لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے. دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ،
ہم شیطان کی بات سنتے ہیں یعنی شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ایسا کام کرتے ہیں تو ہم شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو کر ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اور پانچواں پوائنٹ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھانا دیا ہمیں، کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ، اور کھانا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو ہمیں چاہیے کہ جو کھانا دیتا ہے ہم اس کی بات سنیں، اس کی اطاعت کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف جاتے ہیں، ہم اس کے خلاف جاتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ، لوگ کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ ہمارا گریسی ہے یعنی گندا ہے، یعنی جب بھی آپ ان کو دیکھیں کہ رائٹ ہینڈ سے سالن لگائے یا چاول لگائے یا پھر گریسی ہے، تو آپ کو کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے کہ گلاس گندی ہو جائے گی، ہم نے اس لیے لیفٹ ہینڈ میں پکڑا، ہم اگر رائٹ میں پکڑے تو ہماری جو گلاس ہے وہ گندی ہو جائیں گی۔ تو آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں، آج سے آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ جو آپ نے حدیث سنی ہے وہ آپ آگے شیئر کریں، جتنا آپ نے سنا ہے، جیسے آپ نے سنا ہے ویسے آپ کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا حدیث ہے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنن ابو داود، جو ابو داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیفٹ ہینڈ سے ٹوائلٹ کا استعمال کرتے صاف کرنے کے لیے، اور اپنے رائٹ ہینڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون ہمارا بھائی بہن بڑے چھوٹے لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کھاتے ہیں تو انہیں پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتانی ہے۔ آپ کے اسکرین شاٹ پر بھی یا اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے وہ حدیث، کہ آپ نے کیا فرمایا، لیفٹ ہینڈ سے مت کھاؤ پیو، یہ شیطان کھاتا پیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، کھانا کھا رہا تھا لیفٹ ہینڈ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہاتھ سے مت کھاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ میرا رائٹ ہینڈ خراب ہے، اس طرح سے اس نے بات کی اور وہ لیفٹ ہینڈ سے کھانے لگا۔ اس کے بعد جب وہ مجلس سے گیا، یعنی اس کا رائٹ ہینڈ کام کرتا تھا لیکن وہ کھا رہا تھا لیفٹ سے، تو جب وہ مجلس سے گیا اور جب تک مرا صحابہ کرتے اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے، جو فالش کہتے ہیں، جو ہم پیرالائز بھی کہتے ہیں، اس کا ہاتھ اس طرح سے ہو گیا، یعنی اس کا ہاتھ کبھی کام نہیں کیا جب تک مرتے دم تک۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں آج، لوگ لیفٹ ہینڈ میں گلاس ہولڈ کرتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سے اپنی فنگر ٹچ کرتے ہیں، تو پھر اس کے نیچے گلاس کے نیچے اپنا سا ہاتھ لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ بھی کوئی کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد نہ کریں۔ اور دل کو کیا تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے رائٹ ہینڈ سے ٹچ کیا، ہم نے رائٹ ہینڈ سے ٹچ کیا لیکن ہمارے لیفٹ میں گلاس ہے، تو گلاس ہولڈ کرنا، گلاس تو ہولڈ تھی لیفٹ میں لیکن اس نے فنگر لگایا یا ٹچ کرائی، اصل میں دیکھا جائے تو گلاس لیفٹ ہینڈ میں تھی۔ آپ یار فنگر ٹچ کرے نکالے، رائٹ ہینڈ ٹچ کرے نکالے، لیکن آپ نے ہولڈ کس طرح سے کی گلاس کو؟ اپنے لیفٹ میں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک موبائل ہے، موبائل میں جو لاک ہو جاتا ہے تو اس میں اوپن آپشن کرنے کے لیے اینڈرائڈ ہے، اینڈرائڈ کے موبائل میں فنگر پرنٹ چلتا ہے فنگرز کا، آپ نے اپنی پاسورڈ کے لیے لیفٹ فنگر دی ہے، اور جب آپ رائٹ فنگر اس میں گھساتے جاؤ گے، لگاتے جاؤ گے تو کام ہی نہیں کھلے گا، یعنی کھلے گا ہی نہیں۔ تو جب آپ کو لیفٹ لگانا ہی ہے تو پھر لیفٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بس آپ کو رائٹ استعمال کرنا ہے تو رائٹ ہے۔ جب آپ ان کو جب وہ کہیں گے آپ کو کہ گلاس گندی ہو رہی ہے، یعنی وہ کہیں گے کہ بھئی گلاس گندی ہوتی اس وجہ سے ہم نے لیفٹ میں پکڑی، تو جب آپ ایک ان سے سوال کر سکتے ہیں، جب اتنے برتن واش کر رہے ہیں، ایک دسترخوان پر آپ دیکھیں کتنی پلیٹیں ہوتی ہیں، کتنے چمچ، کتنے سوسر، کتنی بڑی پلیٹیں، چھوٹی پلیٹیں، میٹھے، کتنی تھی چیزیں ہوتی ہیں، سب واش کرنا ہے، تو کیا ہم ایک معمولی سی گلاس واش نہیں کر سکتے؟ عجیب بات ہے کہ لوگ شیطان کی چکر میں، ان کے دماغ اتنا برین واش ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا، بس وہ شیطان کی بات پر چلتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے خلاف جاتے ہیں۔ مسئلہ ایک گلاس کا نہیں ہے، مسئلہ گلاس گندی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات ان کو بتائے گلاس کی نہیں ہے، بات ہے کھانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اگر آپ کھانا ہے آپ کو تو آپ کے فنگرز کو کلین کرے، یعنی اگر رائٹ ہینڈ سے آپ کو ڈرنک کرنا ہے تو فنگرز کو کلین کرے اور اسی گلاس سے پی لے اور اس گلاس کو چھوڑ دے۔ آج دیکھیں دعوت میں پیپسی، کولڈ ڈرنکس، یہ سارے سافٹ کوکو کولا، تھمس اپ جو بھی پیتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سے پیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں رائٹ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہمیں وہ لینا ہے، جو چیز سے منع کیا اس سے روک دینا ہے، ہمارے لیے اسی میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اسی کے ساتھ جو ہماری کلاس تھی وہ ختم ہوتی ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا قبول کریں، اور الحمدللہ آپ نے جو پروجیکٹس بنائے ہیں بہت بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ ہیں۔ اس میں سے کسی بھائیوں نے بہنوں نے ماشاءاللہ کسی نے پرنٹ کر کے لکھا، یہ بہت بڑی محنت ہے، یعنی کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا ہے، اور کسی نے اس کے پکچرز کٹ کر کے لگائے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ پکچرز کے ہم نے انشاءاللہ پکچرز کا موضوع حدیث بھی بتائی کہ پورٹریٹ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کیا، ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سیکھنا لوگوں کو دعوت دینا یہ قبول کرے، ہمیں توفیق دے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔